ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ وقال اللہ فی مقام آخر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ وقال الله في مقام آخر وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا قاسم والله يعطي۔ وصدق رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے۔ آتاہوں اسماء الخلائق، آتاہوں اسماء الخلائق، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الا ابلغنی باسمہ واسم ابی ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیہ۔ تو جو کوئی دنیا بھر میں کہیں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا فرماتے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا نام لے کر، اس کے باپ کا نام لے کر اس طرح پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ھذا فلان، یہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو درود ہم یہاں پڑھتے ہیں، فرشتہ وہ درود ہمارا جو حضور کی بارگاہ میں قبر انور پر مقرر ہے، ہمارا درود وہ سنتا ہے، سمجھ لیں، اور سن کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حال ہے خدمت گاروں کا، فرشتہ جو حضور کی بارگاہ کا خادم ہے، اس کی سماعت اور علم و قدرت کا یہ عالم ہے، تو جو امام الانبیاء اور آقا ہیں ان کی سماعت کا، ان کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے سب سے پہلے نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر رحمت کونین سلطانی دارین نانائی حسنین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، درس عقائد کا سلسلہ ہے، اور آج جس عنوان کے تحت ہم کلام کریں گے وہ ہے عقیدہ اختیارات مصطفیٰ۔
اور یہ کلام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آگے عرض کریں گے آپ کو کہ بد مذہبوں نے، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے حضور کی بارگاہ میں جو عقیدہ پیش کیا ہے امت کے سامنے، ان کے نزدیک تو اللہ کے رسول معاذ اللہ مجبور، بے کس اور غیر مختار ہیں، لیکن اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ وہی عقیدہ ہے جو 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ وہ کیا عقیدہ تھا؟ تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا یاور، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا یاور، تو ہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے، تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے۔ پھر فرمایا کہ تیری عرش پر حکومت اور تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے۔ اور میرے مرشد کریم سجدی و سندی و مرشدی سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، مشہور کلام، بہت مقبول کلام، فرماتے ہیں نا، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کرتے۔ پیارے، آج ہم حضور کی اختیارات کا ذکر کریں گے۔ ہم یہ عقائد کیوں بیان کر رہے ہیں، سرکار کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ حضور سے محبت ہماری اور زیادہ بڑھ جائے، بارگاہ رسالت سے ہمارے غلامی کا رشتہ مضبوط و مستحکم ہو جائے، اور جو سچا ستھرا پاکیزہ عقیدہ صحابہ سے ملا ہے وہی عقیدہ ہمارا بن جائے۔ اور ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں معلومات ہوگی تو کوئی بد مذہب لاکھ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن کر نہیں پائے گا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کو مختار کل بنایا ہے۔ مختار کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختار کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار دیا ہے۔ تصرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ اجازت دے دی ہے کہ محبوب کریم کائنات میں جو چاہے وہ کرے۔ محبوب کریم کائنات میں جو چاہیں، اور صرف اور کائنات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ما سوا ہر شے کائنات ہے، زمین، آسمان، جنت، ہر شے پر حضور کی حکومت ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ اور میرے امام فرماتے ہیں، عاشقوں کے امام، یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے جب کائنات بنا ہی حضور کے لیے ہے تو حضور اگر اس پر اختیار نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ سمجھ رہے نا؟ تو کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے۔ مختار کل کا مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں، اس کا معنی ہے کہ حضور کا اختیار یہ ہمارے اختیار کی طرح نہیں ہے۔ لوگ کیا حضور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم مجبور ہیں اسی طرح اللہ کے رسول مجبور ہوں گے۔ نہ،
حضور علیہ السلام کا اختیار ہم اپنی اختیار کی طرح نہ سمجھیں. اب آپ دیکھیں نا، اگر ہمیں پانی کی ضرورت ہو، اب تو خیر نل وغیرہ ہو گئے ہیں، پہلے زمانے میں انسان کو پانی لینا ہوتا تھا تو زمین کھودنا پڑتا، زمین کھودیں گے تو پانی نکلتا تھا. لیکن انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. انبیاء اپنے عصا کو پتھر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. یہ ان کا اختیار تھا. اس کے بعد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی بات کرے تو اللہ کے حبیب اپنی مبارک انگلیوں کو کھولتے تو ندیاں ہیں فیض پر، ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. انگلیاں ہیں فیض پر، یہ شعر ہے، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. حضور اگر اپنے مبارک انگلیوں کو کھول دے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. کسی کی آنکھ پھٹ جائے تو آنکھ اگر نکل جائے تو اس دور کے ڈاکٹر علاج تو کر سکتے، لیکن آنکھ پھٹ جائے تو آج بھی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے. لیکن مصطفیٰ اپنا لعاب دہن لگا دے، آنکھ کو رکھ دے، آنکھ صحت یاب ہو جائے. یہ اختیار نبی کا حال ہے یار، حضور کے تصرف کا حال ہے. اسی طرح کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ اکھڑ گیا تو ہم کہتے پٹا بندھاتے ہیں، کئی مہینے علاج چلتا ہے. مصطفیٰ کریم لعاب دہن لگا کر کے ہڈی جوڑ دیں، بالکل صحت سالم ہو جاتی. یہ اختیار ہے حضور کا. تو ہم اپنے نبی کو اپنی طرح مت سمجھے. حضور کو جو اختیار ملا ہے کائنات میں تصرف کرنے کا. اب دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں حضور مختار کل ہیں. مختار کل کیوں کہتے ہیں؟ اس معنی کر کے کہ حضور کو اللہ نے دو طرح سے اختیار دیا ہے، اور یہی دو اختیار میں کل اختیارات آ گئے. ایک علمی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرے. ایک اختیار ہے سرکار کا اختیار تشریعی اختیار، اور ایک ہے تکوینی اختیار. یہ سمجھیں، تشریعی اختیار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شریعت میں وہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ شریعت میں جو چاہیں، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے. کسی کے لیے کوئی شے فرض ہے تو اس کو غیر فرض کر دے، ساقط کر دے، غیر ضروری ہو جائے. کسی کے لیے جو سمجھے کہ اگر کوئی فرض نہیں ہے کوئی شے تو سرکار چاہے تو اس کے لیے فرض ہو جائے. یہ تشریعی اختیار ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور ناپاک پلید چیزوں کو حرام کرتے ہیں. یہ منصب ہے مصطفیٰ کا، اللہ کے نبی کا. اگر اللہ کے نبی کو اختیار نہ مانے تو نبوت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا منصب، خود تاجدار کائنات کا یہ منصب ہے کہ حلال کرنا، حرام کرنا، جائز کرنا، ناجائز کرنا یہ حضور کے اختیار میں ہے. اگر کسی پر کوئی شے چاہے تو فرض کر دے، چاہے تو فرض ہے ساقط کر دے. اور اس کی مثالیں ہیں قرآن میں، حدیثوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں. وہ میں بتا رہا ہوں، اس کو تشریعی اختیار کہتے ہیں. اور تکوینی اختیار کیا ہے کہ کائنات میں، عالم میں جو چاہے سورج کو اشارہ کر دے واپس آ جائے، چاند کو اشارہ کر دے ٹکڑے ہو جائے. یہ تکوینی. سرکار چاہیں تو جنت میں اپنا ہاتھ بڑھائے، وہاں سے انگور کے خوشے توڑ کر کے لے کے چلے جائیں. یہ تکوینی اختیار ہے تاجدار کائنات کا. اس کی مثالیں ہیں، جس کو چاہیں اٹھا کر کے جنت میں بھیج دے. یہ تکوینی اختیار ہے. انگلیاں کھول دے، چشمے جاری ہو جائیں. درخت کو حکم دے ادھر آؤ، فوراً اکھڑ کر کے یہاں کھڑا ہو جائے جا کر. یہ کائنات میں حضور کے اختیار ہے. تو تشریعی اختیار شریعت میں حضور کو حلال و حرام، جائز و ناجائز، ضروری غیر ضروری کرنے کا بھی یہ اختیار بھی حضور کو ہے. اور کائنات عالم میں تصرف کرنے کا اختیار بھی تاجدار کائنات کو ہے. تو یہ دونوں ملا کر ہو گئے سرکار مختار کل. کل اختیارات سرکار. وہی نہیں، اللہ سب کا خالق، سرکار سب کے مالک. خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے. بس اس میں خالق نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا. اب اس کی ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں تشریعی اختیار کی، کہ سرکار بانی شریعت ہیں. شارع علیہ السلام نے جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے.
جس کے لیے چاہے فرض کر دے، جس کے لیے چاہے غیر ضروری کر دے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا جب میرے آقا نے سیدہ خاتون جنت کا نکاح مولا کائنات سے کیا، قرآن عظیم میں کیا ہے؟ آپ سورہ نساء پڑھیں، شروع ہی میں سورہ نساء کے اللہ نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ ایک وقت میں ایک مرد اگر قدرت رکھتا ہے 4 عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے، جائز ہے، حلال ہے اس کے لیے۔ لیکن سرکار نے، اب یہ حکم عام ہے، تمام مومنین کے لیے ہے، حضرت علی کے لیے بھی یہ حکم ہے، لیکن سرکار نے جب فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سے کیا تو کیا فرمایا؟ علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتا۔ جبکہ قرآن فرماتا حلال ہے، حلال، لیکن تاجدار کائنات جو حرام کر رہے ہیں تو کیا یہ کہیں گے کہ اللہ کے قرآن کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہ، اللہ نے اپنے حبیب کی کو جو وجاہت دی ہے، مقام دیا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے، اجازت دے دیا، محبوب شریعت میں جس طرح چاہو تصرف کرو۔ یہ بھی جو سرکار کسی کے لیے حرام کرے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے خلاف جا رہے ہیں، نا، بلکہ حضور کی شان یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو جو وجاہت، جو مقام، عزت، عظمت، بلندی، رفعت عطا فرمائی ہے، یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جس چیز کو پسند کرے اللہ رب العالمین اس کو پسند کرنے لگتا ہے، جس چیز کو مصطفیٰ ناپسند کر دے اللہ کی قدرت اس کو ناپسند کرنے لگتی ہے۔ یہ اللہ نے عزت اپنے حبیب کو دی ہے، یہ شان دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں بانی شریعت حضور کو تشریح اختیار دیکھے، تمام مومنین کے لیے جو اس پر قادر ہوں ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن میرے آقا نے علی کے لیے حرام کر دیا کہ تم فاطمہ کی موجودگی میں کسی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ یہ حضور کا تشریح اختیار تھا، حرام کر دیا ان کے لیے نکاح کرنا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، آئیے نماز افضل ترین عبادت ہے نا، ہر مسلمان پر جو کلمہ پڑھتا 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے روزانہ، ہر مسلمان اس کو جانتا بھی ہے نا، فرض ہے۔ اور یہ فرض کس نے کیا ہے؟ رب نے قرآن میں فرمایا ہے 5 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن حدیث پاک میں ہے حضور کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا، آپ پر ایمان لاؤں گا، لیکن میری شرط ہے۔ پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا آپ کے مذہب میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، میں صرف 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی نہیں پڑھوں گا۔ حضور سے کہتا ہے 2 وقت کی نماز پڑھوں گا، 3 وقت کی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے منظور ہے، تو ایمان تو لے آ۔ میرے آقا فرمایا ایمان لے آ تو 2 وقت کی نماز پڑھنا۔ وہ ایمان لے آیا، 2 وقت کی نماز پڑھتا تھا، 3 وقت کی نماز جو فرض ہے آقا نے اس کے ذمے سے ساقط کر دیا، غیر ضروری بنا دیا۔ یہ اختیار ہے۔ بتائیے کوئی کتنا بڑا محدث ہو، مفتی ہو، عالم ہو، کوئی کافر اس کے پاس دے کلمہ پڑھوں گا لیکن 3 وقت کی نماز پڑھوں گا، 2 وقت کی نہیں، تو کیا اجازت دے گا کہ ٹھیک ہے 2 وقت کی پڑھنا، 3 وقت کی پڑھنا؟ یہ کسی کی مجال نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ مختار کائنات نبی ہیں، یہ مختار کل نبی ہے، شریعت میں تصرف کا اختیار ہے وہ نبی ہے، وہ چاہیں تو 5 وقت کی نماز فرض ہو 2 وقت کی فرض کر دے، 1 وقت کی فرض کر دے، کل ساقط کر دے، یہ حضور کو اختیار ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ آپ دیکھ لیں، ایک شخص آیا، رمضان کا مہینہ تھا، اس نے حالت رمضان میں روزہ رکھ کر کے روزہ توڑ دیا تھا، اپنی زوجہ کے ساتھ قربت کر لیا۔ اب بارگاہ رسالت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، روزہ ہم نے توڑ دیا جان بوجھ کر، اب کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا شریعت کا قرآن کا حکم ہے کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار رکھو، ایک دن گیپ نہیں ہونا چاہیے، 60 روزے لگاتار رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک تو رکھ نہیں پایا، 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ اچھا کہا 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضور غریب اتنا ہوں، مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، پھر تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور تو کفارہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں ایک تھال بھری کھجور لے کر کے کسی نے صدقہ کیا، تحفہ پیش کیا۔ تو میرے آقا نے اٹھایا اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ جو آیا تھا کفارہ کا مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ کہا حضور حاضر ہوں۔ آگے آیا،
میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ تھال لے جا کھجور کی، مدینہ میں جو غریب لوگ ہیں غریبوں میں بانٹ دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جب بانٹ دے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا حضور پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کون ہے؟ سب سے بڑا غریب تو میں ہوں۔ حدیث پاک میں فتبسما، سرکار بہت ہنسے، ہنسنے لگے، فرمایا تو ٹلتا ہی نہیں یہاں پر، جا اچھا تو سب سے بڑا غریب ہے، تو لے جا یہ کھجور، تو بھی کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا اختیار ہے۔ بتاؤ کوئی کر سکتا ہے؟ کیا ہے کفارہ شریعت میں؟ 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا۔ ہم تو یہ کہیں بھائی ہم تو شریعت کا حکم بتا دیے، اب تمہاری مرضی ہے، کرو نہ کرو تم جانو، لیکن یہ مختار کائنات نبی ہے، چاہے تو کسی سے روزے کا کفارہ ادا کروا دے، چاہے تو معاف کر دے، یہ ان کو اختیار ہے، چونکہ حضور بانی شریعت ہے۔ حج کا معاملہ آیا، اب دیکھ لے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کتاب الحج میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو کتب علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، لہذا حج کرو۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ ہر سال کیا حج فرض ہے؟ افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ میرے آقا خاموش رہے۔ اس کے بعد پھر سرکار نے ذکر کیا کہ لوگوں حج فرض ہے، حج کرو، پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ پھر آقا خاموش رہے۔ تیسری بار سرکار نے جب حج کا تذکرہ کیا، پھر وہ کھڑا ہوا، کہا حضور کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں کہ ہاں ہر سال کرنا ہے تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا اور تم نہیں کر سکو گے۔ پھر اگر میں ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے، صرف لب ہلانا تھا، ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن آقا کریم نے امت کی آسانی کے لیے ہاں نہیں کہا کہ اگر ہاں کر دوں تو ہر سال حج فرض ہو جائے گا، پھر تم ادا نہ کر سکو گے۔ اے لوگو جو کچھ میں بیان کروں اس پر عمل کیا کرو، اور جو میں خاموش رہوں تو سوال نہ کیا کرو۔ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کرنے سے ہلاک ہو گئیں، لہٰذا جو میں بیان کروں اس پر عمل کرنے لگ جاؤ، جس سے خاموش رہوں تم بھی چپ رہا کرو اور اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا کرو۔ اب آپ دیکھیں حضور اگر ایک لب ہلا دیتے تو ہر سال امت پر حج فرض ہو جاتا، کتنا مشقت ہوتی، ذرا غور کریں، لیکن آقا کریم نے امت پر رحم فرمایا، ہر سال حج کا حکم نہیں دیا۔ قربانی کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ان کے ماموں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربانی کا دن تھا، بقرہ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے جانور کی قربانی کر دی۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی ہو سکتی، اس سے پہلے اگر شہر میں کسی نے قربانی کی تو قربانی نہیں ہوگی، اس کو پھر سے کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو بردہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی۔ اب اس کے بعد جب حضور کو خبر ہوئی تو سرکار نے فرمایا قربانی تو نہیں ہوئی، اس نے تو گوشت کھایا، قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اب وہ حضرت ابو بردہ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا دوبارہ قربانی کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پاس وسعت نہیں ہے، ہاں 6 ماہ کے ایک بکری کا بچہ ہے بس۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جا تیرے لیے وہی 6 ماہ کے بکری کا بچہ قربانی کر دے، کافی ہوگا، اور تیرے بعد کسی کے لیے 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آج بھی کوئی کرے نہیں کر سکتا ہے، اب ہمیشہ یہ حکم شریعت کا کہ 6 ماہ کے بکری کا بچہ قربانی کرے گا تو نہیں ہوگا، 1 سال سے 1 دن بھی کم رہا قربانی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے حبیب نے شریعت میں تصرف کیا اور اس کو 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کسی کو اختیار ہے؟ کوئی بہت بڑا عالم ہو اس کو بھی اختیار نہیں ہے، محدث ہو، اللہ کا ولی ہو، کسی کو اختیار نہیں، لیکن یہ اختیار صرف محبوب کریم کو ہے۔ اس کے بعد آپ اور دیکھیں مثالیں میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں کہ حضور کا تشریعی اختیار جو شریعت میں جائز کرنے کا، ناجائز کرنے کا، حلال کرنے کا، حرام کرنے کا، فرض کرنے کا، یہ جو اختیار ہے
جس میں کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ حضور کا تشریح اختیار. سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور واضح حدیث پاک میں موجود ہے اس امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی پہننا، ریشم پہننا حرام ہے. ہاں چاندی کی انگوٹھی تھوڑی سی اجازت ہے، اس کی مقدار ہے، لیکن سونا پہننا حرام ہے، حرام اجازت نہیں. آج بہت سارے لوگ سونے کی انگوٹھی پہن کے گھومتے ہوتے ہیں، سونے کے جو ہے نا گلے میں وہ زنجیر پہن کر کے گھومتے ہوتے ہیں. حرام ہے، سخت ترین حرام ہے، یہ گناہ گار ہے. اب سونا پہننا حرام ہے نا. حضور کی ہجرت کا واقعہ دیکھیے. تاجدار کائنات جب وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو کافروں نے انعام رکھا کہ جو حضور کو پکڑے گا تو 100 سرخ اونٹ اس کو انعام دیا جائے گا. اس دور میں بڑی بھاری قیمت ہوا کرتی تھی. سراقہ بن مالک اس وقت ایمان نہیں لاتے، لگ گئے پیچھے حضور کے راستے میں، تراشتے تراشتے پا لیا سرکار کو، دیکھا کہ جا رہے ہیں. گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ سراقہ آ رہے پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے. تو جب قریب پہنچے نا، اب حضرت ابوبکر تو گھبرا رہے تھے، سرکار ڈر تھا کہ حضور کو نقصان نہ پہنچے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کوئی ٹینشن نہیں تھا. سراقہ بن مالک گھوڑا دوڑاتے ہوئے جب قریب پہنچے نا، اب حضور کا تصرف دیکھے. یہ تکوین اختیار کی بات کر رہا ہوں، تشریح اختیار بھی ہے. زمین سے فرما کہ یا ارض خذی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین کو کیا فرمایا سرکار نے؟ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین کو حکم دینا تھا، اب زمین کیا کرتی؟ اللہ کے محبوب مالک کونین کا حکم ہے. فوراً زمین نے سراقہ کے گھوڑے کو اپنے اندر سما لیا. گھوڑا دھس گیا. اب سراقہ بے بس ہو گیا، کیا کرتا؟ اب دعائی دینے لگا کہ حضور معاف کر دے، اب آئندہ غلطی ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا، چلا جاؤں گا، نہیں گرفتار کروں گا. اور حضور تو رحمت للعالمین ہے، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیتے. آقا کریم نے معاف فرما دیا اور پھر زمین کو حکم دیا زمین سراقہ کو چھوڑ دے. سراقہ چھوڑ گئے. پھر گھوڑا مطلب دوڑانے لگے تو دل میں خیال آیا یہ تو کوئی اتفاق تھا، چلو ایک بار اور کوشش کرتے. لالچ تھی انعام لینے کی، ایک بار اور کوشش کرتے. دوبارہ کوشش کیا پکڑنے کے لیے سرکار کو. پھر میرے آقا نے حکم دیا زمین سراقہ کو پکڑ لی. اب کی اور اندر تک زمین نے دھسا لیا سراقہ کو. اب سراقہ بے بس ہو گئے. پھر دعائی دینے لگے حضور معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب نہیں کریں گے. میرے آقا رحمت للعالمین نے سرکار نے پھر معاف کر دیا. سراقہ چھوڑ گئے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کوشش کی، لالچ تھی انعام کی ایسی. پھر تیسری مرتبہ کوشش کی. پھر آقا نے فرمایا کہ زمین پکڑ لے سراقہ کو. اب تو سراقہ کی کمر تک جو ہے نا زمین میں دھس گئی. اب انہوں نے جب دعائی دی نا تو آقا کریم نے فرمایا کہ سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں کیا پڑا ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہیں. اب حضور کی غیب دانی دیکھیں. کسرا کا کنگن جو سونے کا تھا دنیا کی بیش بہا قیمت تھی. اور کسرا عراق کی حکومت، ایران کی حکومت اس دور میں امریکہ تھا، سپر پاور حکومت تھی. اب حضور کی غیب دانی دیکھیں، اس دور میں تصور بھی نہ تھا کہ مسلمان کبھی کسرا کو فتح کریں گے. اللہ کے حبیب ایک جملے میں فرما رہے سراقہ تو گھوڑے کے پیچھے، وہ اونٹ کے پیچھے پڑا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسرا کے سونے کے کنگن ہیں. حضور نے غیب کی خبر بھی دے دی، سراقہ کے لیے سونا پہننا حلال بھی فرما دیا. اور خود ہی حضور نے حرام فرمایا تھا مردوں کے لیے. یہاں حضور کا تشریعی اختیار بھی ہے، تکوینی اختیار بھی ہے. اب اس کے بعد حضور نے فرما دیا بہرحال سراقہ بن مالک ایمان لے آئے. وقت گزرتا گیا. سرکار 10 سال حضور علیہ السلام اس کے بعد تشریف فرما رہے اس دنیا میں. حضور کا وصال ہوا، صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، ان کا بھی وصال ہوا، فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. چند سال چلے، کسرا فتح ہو گیا. اب کسرا فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت وہاں سے سمٹ کر کے مدینہ لایا گیا. مسجد نبوی شریف میں مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے کسرا سے جو لایا گیا تھا. اب حضرت عمر کو یہ حدیث یاد تھی کہ سرکار نے فرمایا تھا سراقہ کے لیے سراقہ کو کسرا کا کنگن پہنایا جائے گا. حضور نے کب فرمایا تھا؟
کئی برس پہلے فرمایا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم مال غنیمت کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر کے کچھ تلاش کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا ابھی سراقہ کو پہننا ہے کنگن، وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں، کنگن کہاں ہے؟ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد جب کنگن ملا کہا سراقہ بن مالک ادھر آؤ. حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنا دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کا تشریح اختیار دیکھے، حضور کا تکمیل اختیار دیکھے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. اب آگے یہ میں نے بات بتائی آپ کو، شریعت میں جو اختیار تھا اس کی چند مثالیں دی اور بھی ہیں. اب آگے چلتے ہم. جو حضور کا تکوین یعنی کائنات میں تصرف کرنے کا اللہ نے جو اختیار دیا ہے، کائنات میں آپ کا تصرف زمین پر بھی ہے، آپ کا تصرف آسمان پر بھی ہے، ہواؤں پر بھی ہے، آپ کا اختیار جنت میں بھی ہے. سرکار مالک کی جنت ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہے با کر دے. سنو حدیث پاک. اب میرے آقا علیہ السلام کا جو اختیار تھا نا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں، حدیث پاک سناتا ہوں سنو. قال كنت ابيت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فآته بوضوئه وحاجته. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت کیا کرتا تھا، یہ خادم رسول تھے، اور حضور السلام کی خدمت کرتا تھا. حضور کے لیے پانی کبھی لاتا، کبھی حضور کی ضرورت کی چیزیں لاتا تھا، برابر خدمت کیا کرتا تھا. فقالا، ایک دن حضور نے فرمایا، خوش ہو گئے سرکار، ربیعہ بہت خدمت کر رہے ہو، سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. سلی میرے مجھ سے مانگو، جو مانگنا ہے وہ مانگ لو. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہر کوئی کہہ سکتا ہے. نہ جانے مانگنے والا کیا مانگے، زمین کی حکومت مانگے، کسی جگہ کی بادشاہت مانگ لے، کائنات کا خزانہ مانگ لے، جنت مانگ لے، کیا مانگے گا؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے اختیار میں ہر شے ہو، جو ہر شے دے سکتا ہے. اور یہ نبی ہیں، جو کہا ہے وہ دیں گے. ہمارے طرح نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں یار یہ مانگ لیا، کہا یار یہ تو ہمارے پاس نہیں، دوسرا کچھ مانگ لو. یہ معاملہ نہیں وہاں پر. یہ اللہ کے محبوب ہے، جو مانگے گا سامنے والا حضور اس کو دیں گے، ورنہ پھر بات غلط ہو جائے گی نا. حضور نے فرمایا سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ لو. اب حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا سنو. ربیعہ بن کعب نے کہا حضور آپ کو کیا اختیار ہے؟ معاذ اللہ، جس کا نام محمد یا علی، اس کا تو کسی کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ سے کیا مانگو؟ یہ نہیں کہا. صحابی تھے، صحابی، بدعقیدوں کی طرح عقیدہ نہیں تھا. میں بتا رہا ہوں کہ صحابی کا عقیدہ یہ تھا، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. یہ میرے مرشد نے جو شعر لکھا، عین میں حدیث اس پر سنا رہا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا کہا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ، جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی خدمت بھی چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اب مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. مانگ لیا نا. کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جنت تو دیا، اب غیر ذالک اور کچھ مانگ. دریا رحمت جوش میں دیکھو نا. اب حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ربیعہ جنت کہاں، میں کہاں، یہاں کی کچھ مانگ، پیسہ وغیرہ مانگ لے، اونٹ بکری مانگ، جنت کہاں. حضور نے یہ نہیں فرمایا. جنت تو دی، اب غیر ذاکا، اے ربیعہ اس کے علاوہ اور کچھ مانگ. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. ہوا شعر شریعت کی، میرا مطلب حدیث کے مطابق ہوا نا. ہمارا عقیدہ کس کے مطابق ہے؟ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور سے جو مانگیں گے، سرکار مختار ہے، مجبور نہیں، مختار ہے، جو مانگیں گے حضور دیں گے. اور مانگا بھی ایسی چیز، جنت مانگی، جنت میں رفاقت مانگی، اور آقا نے دی نہیں دی؟ آقا علیہ السلام نے دے دی. قال ہوا ذاکا. حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا حضور بس یہی چاہیے، جنت میں آپ کی خدمت چاہیے. کا ربیعہ تو دے دی، لیکن اب تو نے ایسی چیز مانگ لی ہے، جنت میں بھی جانا ہے تجھے، میری خدمت بھی کرنا ہے، لیکن
فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ سجدہ کرتے رہنا، کبھی سجدے سے غافل نہ ہونا۔ یہ حدیث پاک آپ نے سن لیا۔ چلے اگلی حدیث آپ کو سناتا ہوں، حدیث بڑی طویل ہے۔ حضور اسلام کے اختیار دیکھ لینا، جنت میں بھی سرکار کا تصرف ہے، اختیار وہاں ہے، جس کے لیے چاہے جنت دے دے۔ زمین کے خزانے ہیں نا، اس پر بھی میرے آقا کے اختیار ہے۔ زمین کے خزانے، زمین میں ہر شے پیدا ہوتی ہے نا۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف، الصحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الشہید، حدیث نمبر 1344۔ یہ سب مستحکم دلیل پیش کرتا ہوں، کسی کے باپ کی رد نہیں، مجال کی وہ رد کر سکے، یاد رکھنا۔ اپنے گھر کی بات نہیں سناتا ہوں، تاجدار کائنات کی حدیث سناتا ہوں، سن لو۔ ہمارا عقیدہ احادیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اهل احد صلاته على المسجد ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوضي الان۔ میرا آقا علیہ السلام ایک دن نکلے تو شہدائے احد کی قبر پر تشریف لے گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر کے منبر پر تشریف لائے۔ فقال، حضور نے فرمایا انی فرط لکم، میرے صحابہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اس دنیا سے۔ حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میری وفات کب ہوگی۔ فرمایا کہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں یہاں سے چلا تو جاؤں گا، تم سے غافل نہیں رہوں گا۔ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تمہارا گواہ رہوں گا، تمہارے اعمال کو دیکھتا رہوں گا تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، اور اے میرے صحابہ میں اس جگہ کھڑے ہو کر اپنا حوض کوثر ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی دیکھ رہا ہوں۔ سرکار کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے؟ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت کی نہر ہے یار، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ حضور کھڑے زمین پر ہیں، منبر پر، فرماتے کہ میں اپنا حوض کوثر یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ فقالا، پھر اس کے بعد آقا فرماتے انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اور میرے آقا نے فرمایا بے شک مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اب آپ گن لیں زمین کے خزانے میں کیا کیا ہے، ہر شے زمین میں ہے یار، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ گر رہے ہیں، ہر شے زمین میں ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث پاک کی، حدیث بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بینما انا نائم اذ جیء بمفاتیح خزائن الارض فودیت فی یدی، آقا فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ کس لیے رکھی گئی؟ کس لیے رکھی گئی؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اب دیکھیں زمین پر حضور کی حکومت آئی نا، زمین کا آپ کو مالک بنایا گیا نا، یہ مالک رب نے بنایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نبی مختار کل ہے۔ تو حضور کے اختیار کا حال یہ ہے۔ دوسری حدیث پاک کے صحیح بخاری شریف کتاب العلم، میرے آقا کیا فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، مشہور حدیث پاک ہے، بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضور فرماتے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن تقسیم حضور کرتے ہیں۔ اب حضور نے یہ تو فرما دیا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ حضور کیا تقسیم فرماتے ہیں، اللہ کیا دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، مطلق فرما دیا میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے۔ علماء نے فرمایا یہ بات ذکر نہیں کی گئی، کیا کیا اللہ دیتا ہے، کیا کیا حضور تقسیم فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے جو کچھ اللہ دے سکتا ہے محبوب اس کو تقسیم فرما رہے ہیں، اور آج تک حضور تقسیم کر رہے ہیں۔ آج تک میرے آقا رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، کھلاتے یہ۔ سمجھ رہے ہیں نا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اور ایک حدیث اور سنو، مسلم شریف، میں مضبوط حوالہ پیش کر رہا ہوں، کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں نا، حدیثوں کا حوالہ سنا اور صحیح حدیثیں سنا رہا ہوں نا۔
مسلم شریف کتاب الفتن باب اشراط الساعہ، قیامت کا بیان، اس میں حضرت ثوبان سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی زوالی الارض حتی رأیت مشارقها و مغاربها، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تمام زمین کو سمیٹ دیا، ساری زمین کو سمیٹ دیا، تو میں نے زمین کے مشرقوں اور زمین کے مغربوں ہر چیز کو دیکھ لیا، مشرق و مغرب حضور کے نگاہ میں آ گئے۔ پھر میرا کفنا تو وَأَعْطَانِي الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، حضور فرماتے کہ رب نے مجھے دو خزانے دیے، ایک سرخ اور ایک سفید، حضور سرخ اور سفید دو خزانے میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا اور مجھے مالک بنا دیا۔ لیکن بتاؤ دنیا کے جو خزانے ہیں، دنیا کے خزانے میں جو بیش بہا قیمتی خزانہ ہے وہ ہے ایک سونا ایک چاندی، سونا سرخ ہوتا ہے، چاندی سفید ہوتی ہے۔ میرے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، دنیا کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہوتا ہے سونا چاندی، جس کی ہر دور میں حیثیت رہتی ہے، قیمت رہتی ہے، ان دونوں خزانوں کا مجھے مالک بنا دیا گیا ہے۔ ارے جب سونا چاندی میرے اختیار اور میری ملکیت میں آ گئے، باقی خزانے کیا ہیں؟ یہ سب تو اس کے تابع ہیں۔ ارے جس کے پاس سونا چاندی وہ جو چاہے خرید سکتا ہے، جو چاہے لے سکتا ہے۔ جب بیش بہا قیمتی خزانے آقا فرماتے اس کا مالک مجھے رب نے بنا دیا، تو اور کی حیثیت کیا ہے؟ ہر شے کا مالک رب نے مجھے بنا دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں، اگر میں چاہوں نا یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر کے چلے، یہ پہاڑ جو ہے نا میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا ہوں۔ حضور نے غربت اور فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند فرمایا ہے، باقی سرکار چاہتے تو سونے کا پہاڑ بن کر کے آپ کو چلتا۔ اب دیکھو یہ بات ہمیں بیان کرنے کی ضرورت کی پیش ہے، پتہ ہے تقویت الایمان کا حوالہ نوٹ کر لے آپ، یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے۔ اسماعیل دہلوی یہ بد مذہبوں کا بڑا پیشوا ہے، اس کو شہید کے تحت بھی کتابیں ہیں، میرے پاس بھی دیکھنا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں، مارکیٹ میں ملتی ہے، چھپاتے ہیں۔ وہ جو جملہ لکھا نا میں وہ عبارت اس کی نقل کر رہا ہوں، اور یہ کیوں کر رہا ہوں؟ حالانکہ ہماری عادت نہیں ہے، یہ صرف چونکہ اس موضوع کے تحت ہے، اور یہ بتانا کہ ہم اس موضوع کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں بیان کرنا، اور آپ کو سننا کتنا ضروری ہے۔ بد مذہبوں کا حضور کے بارے میں عقیدہ کیا ہے یہ سن لیں۔ آپ حدیثیں سن رہے ہیں، آپ قرآن سن رہے ہیں، تو آپ بتاؤ صحابہ کا عقیدہ سن رہے ہیں تو صحابہ کے عقیدے کے مطابق کس کا عقیدہ ہے، اور جس عقیدے سے ہٹے گا جو بندہ اس کا حال کیا ہوگا، اس کا ایمان کا عالم کیا ہوگا۔ سنیں اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، سو ایسا شخص کہ اس کا نام محمد یا علی ہو اور اس کے اختیار میں عالم کے سب کاروبار ہوں، ایسا حقیقت میں کوئی شخص نہیں بلکہ محض اپنا خیال ہے۔ صفحہ نمبر 47 تقویت الایمان۔ یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جو لوگوں نے کہا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات مختار ہے، سرکار کی بارگاہ میں محمد حضور کا نام ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس کا نام محمد یا علی ہو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور اگر کسی کا خیال ایسا ہے تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ محض اس کا خیال ہے۔ اس نے سارے قرآن کی آیتوں کو، ساری حدیثوں کو، صحابہ کے نظریہ کو، صحابہ کے عقیدے کو سب رد کر دیا، ایک نیا عقیدہ گڑھا ہے۔ اب ہم جو آپ کو حدیثیں پیش کر رہے ہیں، بخاری کی، مسلم کی، قرآن کی آیات پیش کر رہے ہیں، سیاستہ کی حدیثیں پیش کر رہے ہیں، کیا اس عبارت کے پیش نظر اس کو وہ سب حدیثیں باطل ہو گئی، وہ صحابہ کا نظریہ باطل ہو گیا، اس کا عقیدہ درست ہو گیا؟ آپ سن رہے ہیں نا حضور کے اختیار کا حال کیا، حضور کے اختیار کی شان کیا ہے، اور حدیث پاک سنو۔ چلو اور چند حدیثیں اور سنا دوں آپ کو تاکہ آپ کا عقیدہ مضبوط و مستحکم ہو جائے، اور وہی عقیدہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے، یہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے حضور کی وجاہت اور عزت کی بنا پر۔ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام اتنا ہے نا، اللہ نے محبوب کو اختیار دے دیا کہ میرے محبوب یہ کائنات تو ہم نے پیدا کیا، تصرف کرنے کی اختیار تجھے ہے، جو مرضی چاہے تصرف کر، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ اللہ نے اجازت اپنے حبیب کو دی ہے، تو ہی تو اللہ کے محبوب کسی کو جنت نہیں بانٹ رہے ہیں۔ اب دیکھیں حدیث پاک سنیں، یہ بے مشکات شریف کتاب الفتن باب الحوض والشفاعہ، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، قال حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل وعدنی ان يدخل الجنة من امتی 400,000 بلا حساب۔
حضور فرماتے ہیں کہ بے شک میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے 4 لاکھ افراد کو بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا۔ سرکار یہ بات صحابہ سے بیان فرما رہے ہیں کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے 4 لاکھ افراد کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا، فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر بول پڑے، زدنا یا رسول اللہ، حضور اور بڑھا دیجئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اور بڑھا دیجئے، کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ حضور چاہیں گے تو 4 لاکھ کیا ہے 8 لاکھ ہو جائے گا، بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا دیکھیں، یہ تو بات ہے نا، کہہ رہے زدنا یا رسول اللہ، حضور اور بڑھائیں، 4 لاکھ بہت کم ہے، آپ کی امت بہت زیادہ ہے، اور بڑھائیں تاکہ بلا حساب و کتاب آپ کی اور امت جنت میں جائے۔ جب انہوں نے کہا تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا، ابو بکر کیا بات کرتے ہو، میرے اختیار میں ہے کیا؟ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا نا۔ ابو بکر کا عقیدہ دیکھے، افضل البشر کا عقیدہ دیکھے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا نا، میرے آقا کریم نے کیا کہا؟ قال وہاکذا، حضور نے فرمایا کہ چلو اتنا اور بڑھا دیا میں نے، وہاکذا 4 لاکھ اور بڑھا دیا، اور میں نے 4 لاکھ اور بڑھا دیا، اب 8 لاکھ ہو گئے، یہ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جب حضور نے فرمایا نا، فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر نے کہا حضور اور بڑھائیے، اور بڑھائیے تاکہ اور زیادہ آپ کی امت بلا حساب جنت میں جائے۔ پھر حضور نے فرمایا وہاکذا 4 لاکھ اور بڑھایا۔ حضور اب حضرت بکر کہتے جا رہے ہیں، اب سرکار کے اختیار میں ہے نا جنت میں داخل کرنا، اگرچہ تو رب کے مرضی سے ہوگا، لیکن اختیار مصطفیٰ کا دیکھے، اگر حضور کے اختیار میں نہ ہوتا، حضور فوراً کہتے بکر کیا بات کرتے ہو، یہ تو رب چاہے گا تو بڑھائیں گے نا، تب اللہ جس کو چاہے گا وہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن حضور اپنے اختیار بتا رہے، کہہ رہے ہاں اور بڑھا دیا اور بڑھا دیا۔ اب 2 بار سرکار نے فرمایا 8 لاکھ ہو گیا، سرکار نے اضافہ کیا، 4 لاکھ کا تو رب نے وعدہ کیا تھا، اور 8 لاکھ حضور نے اپنے طرف سے حضرت ابوبکر کے کہنے پر بڑھایا۔ اب حضرت ابوبکر بار بار بول لیتے نا، فقال عمر، حضرت عمر بول پڑے، دعنا یا ابا بکر، کہا ابوبکر اب بس کیجئے، کتنا بڑھائیں گے، بار بار کہہ رہے بس کیجئے، کتنا بڑھائیں گے۔ تو فقال ابو بکر، حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے عمر، اگر اللہ کے رسول بڑھاتے ہیں اور امتی حضور کے بڑھانے سے بلا حساب جنت میں جاتے تو تجھے کیا ہے، یہ تو بتا، بڑھانے دینا۔ اگر حضور کی امت بلا حساب و کتاب حضور کا دریا رحمت جوش میں ہے تو کیوں بولتا ہے، تجھے کیا ہے، حضور بڑھا رہے ہیں تو بڑھتے جانے دو، بڑھنے جانے دو نا۔ تو بہرحال تو حضرت عمر نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ تو اب حضرت عمر نے جب کہا نا کہ اور بس کرے بکر، تو حضرت بکر نے کہا کہ اب عمر اگر حضور بڑھا رہے ہیں تو تجھے کیا ہے، بڑھنے دے۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے عمر، اگر اللہ کے رسول بڑھانے سے امتی بڑھتے ہیں تو تمہارا کیا ہے، فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا، اب یہ جملہ دیکھے کہ ان اللہ عز و جل ان شاء ان يدخل الجنت بکف واحد، حضرت عمر کہتے ہیں بکر یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو حضور کے ایک مٹھی سے ساری امت کو جنت میں بلا حساب داخل کر دے۔ یہ حضور کی شان ہے، ایک مٹھی سے ساری امت حضور کی جنت میں داخل کر دے، چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا مقام ہی اتنا بلند ہے۔ حضرت بکر نے حضور نے فرمایا صدقتا یا عمر، عمر بات تو نے سچ کہی۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کے اختیار کی، جنت میں چاہیں تو اور اپنی امت کو بڑھا کر کے بلا حساب و کتاب داخل کر دے۔ اور اس کے بعد سنو، حضور کے اختیار جنت میں بھی ہے، جس کو چاہے جنت میں دے دے، اور جنت کی اشیاء پر بھی اختیار ہے۔ یہ حدیث پاک سنو، یہ حدیث پاک بھی بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ دونوں حدیث کتابوں میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب میں ذرا اختصار کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، اور بات بہت ساری بتانی تھی لیکن میں بات ختم کر دوں گا۔ اور بخاری شریف کتاب الاذان میں حدیث باب رفع البصر الامام فی الصلاۃ، کہ میرے آقا علیہ السلام کے دور میں سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا، تو میرے آقا کریم نے نماز پڑھی، صحابہ نے بھی نماز پڑھی، تو حضور اسلام نے نماز پر کھڑی ہوئی نا مصلی پر، تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رأینا کا تناول شیئا فی مقامک، حضور ہم یہ دیکھ رہے تھے آپ حالت نماز میں تھے اور صحابہ پیچھے کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور مصلی پر تھے، صحابہ کہتے حضور ہم دیکھ رہے تھے آپ مصلی پر کھڑے تھے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کے کوئی چیز پکڑ رہے تھے۔
اب دیکھو کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی مبارک عادت کریمہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں نا. تو جب انہوں نے کہا نا تو ثم رأینا کا تکعکعتا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی چیز پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا. کوئی صحابہ سمجھ نہیں پائے، کوئی چیز پکڑا اس کو چھوڑ دیا. جب انہوں نے پوچھا نا قالا، حضور نے فرمایا انی اریت الجنت، میرے صحابہ میں یہی مسلح پر کھڑے تھا، مجھے جنت نظر آ گئی. جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر ہے. فرمایا کہ مجھے یہی جنت نظر آ گئی. فتناولت منہا قودا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو جنت میں دیکھا کہ انگوروں کے خوشے لٹک رہے تھے. اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک انگور کا خوشہ پکڑ لیا، ایک انگور کا خوشہ پکڑ لیا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُ مِنْهُمَا بَقِيَةِ الدُّنْيَا، آقا فرماتے جی چاہتا تھا توڑ کر لا کر کے تمہیں دے دوں، اور تم جو ہے نا جب تک دنیا قائم ہے تب تک کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. لیکن میں نے سوچا پھر اسی پر بھروسہ کر لو گے تو محنت مزدوری کرنا چھوڑ دو گے. میں نے سوچا کہ نہیں، تمہارے لیے محنت مزدوری کرنا ہی بہتر ہے. تو میں نے جنت کا خوشہ چھوڑ دیا اور جو ہے نا اس کو لے کر کے نہیں آیا. اب آپ دیکھیں حضور کے اختیار، جنت کے اشیاء پر بھی سرکار کا اختیار ہے. چاہیں تو یہی بیٹھ کر کے، یہ تصرف ہے، حضور کے اختیار ہے، ہاتھ بڑھائے جنت میں پہنچ جائے اور وہاں سے خوشہ توڑ کر کے زمین پر لے کے آئے. اور حدیث پاک میں ہے سرکار جس منبر پر کھڑے ہو کر کے جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، میرے آقا اس کو استون حنانہ کہتے ہیں. جب حضور کے لیے منبر بنا دیا گیا، سرکار نے اس کو جدا کر دیا. آپ سے حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں. تو وہ استون حنانہ حضور کی فراق اور جدائی میں اتنا رویا، چیخے مار مار کر روتا تھا، پوری مسجد اس کے رونے کی آواز سن رہی تھی. میرے آقا منبر سے اترے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، تسلی دی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ استون حنانہ اگر تو چاہے تو یہی رہے، اور تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں، وہاں پھل دار تو ہو جائے گا اور تیرے پھلوں سے انبیاء اور شہداء کھایا کریں گے. حضور نے اس کو جنت میں لگا دیا. دنیا کی چیز حضور کی اختیار و تصرف کا حال یہ ہے، اگر چاہیں تو یہاں سے اٹھا کر کے جنت میں لگا دے اور پھلدار بنا دے. اور جنت کی چیز انگور کے خوشے حضور ہاتھ بڑھائیں، چاہے تو وہاں سے اٹھا کر کے دنیا میں لے کر آئیں. ہر شے حضور کے اختیار میں ہے، ہر شے سرکار کے اختیار میں ہے. پیارے اب آپ دیکھیں حضور کے اختیار میں ہر شے، کائنات کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا. حدیث پاک میں ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں آیا. اعرابی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ کی نبوت کی گواہی کوئی اور دیتا انسانوں کے علاوہ؟ معجزہ طلب کیا. کہا ہاں. جاؤ وہ درخت کھڑا ہوا ہے نا سامنے، اس کو بلا کر لا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا فوراً اور درخت کو حکم دیا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ درخت اپنے جڑوں کو اکھاڑتا وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا کر سجدہ کیا. اس نے دیکھا یہ عجیب منظر ہے تو وہ ایمان لے آیا. یار آدمی ایمان لے آیا. پھر میرے آقا سمجھا درخت اپنی جگہ پر لگ جا، تجھے بلانا مقصود نہ تھا، اس کو دیکھنا تھا، اس لیے بلایا تھا تجھے. وہ چلتا چلتا چلا گیا. کوئی اور کر سکتا ہے؟ بولے نا کر سکتا ہے. یہ حضور کے اختیار ہے، حضور کی ملکیت میں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا سرکار سفر میں ہوتے، مسلم شریف کی حدیث پاک میں حضرت جابر کہتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہم حضور کے ساتھ سفر میں ہوتے، سرکار کو چٹیل میدان ہوتا، صحرا ہوتا، تو حضور کو قضاء حاجت پیش آتی ہے، ضرورت پیش آتی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام آپ کوئی پردہ نہ ہوتا تو کوئی درخت دور کھڑا ہوتا تو صحابہ کو فرماتے کہ جاؤ دیکھو اس درخت کو کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول کے حکم، اللہ کے رسول کا حکم ہے، چلو حضور نے بلایا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی صحابی جاتا، اس کو کہتا درخت کو تجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے. وہ چلا آتا، دوسرے کو بلاتا تجھے اللہ کے رسول نے بلایا. وہ دونوں آ کر مل جاتے اور پردہ کر لیتے. میرے آقا اپنی حاجت سے فارغ ہوتے، اس کے بعد فرماتے کہ جا اس کو کہہ دو کہ اپنی جگہ پر جا کر کے کھڑے ہو جائے. وہ درخت جا کر کے کھڑا ہو جاتا اپنی جگہ پر. یہ سرکار کے اختیار دیکھیں. پتہ یہ رہا تھا پیارے کہ حضور کے اختیار میں کائنات کی ہر شے ہے. ایک ایک چیز گنا پوری رات ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم ہوگی. اور ایک حدیث پاک اور سنو، بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مدینہ منورہ میں شدید قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بارش بند ہو گئی. قحط سالی کا حال بہت سخت تھا، پہلے زمانے میں بہت آیا کرتا تھا. تو جمعہ کا دن تھا، حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ کھیتیاں تباہ ہو گئی، اجڑ گئی، جانور مر گئے، بچے بھوک سے بلبلا رہے، حضور دعا کرے بارش ہو جائے. سرکار کی بارگاہ میں دعا کرے بارش ہو جائے. قحط بڑا شدید ہے. کریم آقا نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی.
ٹھیک. اب بارش ہو گئی نا تو بارش جو شروع ہوئی تو پورا ہفتہ گزر گیا, ایک دن بارش نہ رکی. اگلا جمعہ آیا, پھر سرکار ممبر پر بیٹھ گئے خطبہ دینے کے لیے. پھر وہی صحابیہ دوسرا کوئی کھڑا ہوا, کہا حضور بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے, ہمارے مکانات گر گئے, گھٹنوں تک پانی ہو گیا, ہم پریشان ہو گئے, حضور دعا کرے بارش رک جائے. آقا کریم مسکرا دی اس کی بات پر. ابھی تک بارش مانگ رہے تھے, اب حضور مسکرائے نا, مسکرا کر پھر سرکار نے کیا فرمایا, بادلوں کی طرف اشارہ کر کے, اے کیا ہے بادلو حوالینا ولا علینا, بادلوں کو خطاب کر, بادلو ہم پر نہ برسو, ہمارے ارد گرد برسو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اپنے مبارک انگلیوں کا اشارہ کرتے, کبھی ادھر ادھر, فرماتے اے بادلو ہمارے اوپر نہ برسو, یعنی شہر مدینہ میں نہیں, مدینہ کے باہر برسو. سرکار جدھر جدھر اشارہ کرتے جاتے تھے وہ بادل ادھر ادھر چھٹتے جاتے تھے. صحابہ کہتے تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ بادل جو ہے نا کہ ٹکڑے ہو کر کے مدینہ سے باہر چلے گئے, اور مدینے کے باہر بارش ہوتی رہی, پورے مدینے میں بارش کا ایک قطرہ نہیں گرتا تھا. حضور کی حکومت بادلوں پر بھی ہے, کہاں کہاں دیکھیں, جنت پر بھی ہے, ہر شے پر سرکار کی حکومت ہے. وقت پورا ہوا, ایک بڑی طویل حدیث ہے لیکن اب وہ ٹائم چلا جائے گا اس کو بیان کرنے میں, یہ بیان نہیں کرتا. لیکن عرض اتنا یہ کرنا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی حکومت, حضور کی شہنشاہی دیکھیں نا, وہ تو سورج کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا, خیبر سے واپسی تھی, سنا ہوگا آپ نے, صحابہ کا مقام تھا, اور حضرت علی نماز نہیں پڑھی تھی, نماز قضا ہو گئی ان کی, سورج ڈوب گیا. پھر کیا کیا, سورج ڈوب گیا, میرے آقا نے کیا کہ اشارہ کیا نا, اور اس طرح دعا کہ اللہم ان کانا علیجن فی اللہم انہو فی حاجتک فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ یہ علی ہے, یہ تیرے اور تیرے نبی کے اطاعت میں تھا, سورج کو لوٹا دے. سورج کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں تو چلتا ہے, یاد رکھنا, 70,000 ملائکہ ادھر کھینچ رہے تھے, ادھر مصطفیٰ اشارہ فرما رہے تھے. اور جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے نا تو کہاں جاتا ہے, اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہے. سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے, اللہ کے حضور سجدے میں گرتا ہے. جس وقت سورج ڈوبا تھا سرکار ادھر اشارہ فرما رہے تھے, تو بتاؤ سورج کہاں تھا, اللہ کے حضور سجدے میں تھا. ادھر رب کا سجدہ, ادھر مصطفیٰ کا بلاوا ہے. اب سورج بھی پریشان ہو گیا, کیا کرے, کیا کرے, ایک تو رب کی بارگاہ میں سجدہ, ادھر حضور کا بلاوا. رب نے کہا سورج جا, میرے محبوب بلا رہے ہیں, جا. بس سورج کو سرکار نے اشارہ کیا, سورج واپس آ کر کے رک گیا وقت اثر پر. سورج الٹے, پاؤں پلٹے, چاند سارے سے ہو جا گیا. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور چاند کا بھی آپ نے سنا ہوگا, یوں اشارہ کیا, 2 ٹکڑا ہو گیا. اور کہاں کہاں بتاؤں یار حضور کی حکومت, حضور کی سلطنت, کہاں کہاں بتاؤں, ہر جگہ مصطفیٰ کی حکومت ہے. بس آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ہی انبیاء کا سرور, تو ہی 2 جہاں کا یاور, تو ہی رہبر زمانہ مدنی مدینے والے, تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے یاور. تیرا ہاشمی گھرانہ مدنی مدینے والے, تیری فرش پر حکومت, تیری عرش پر حکومت ہے, تو شہ زمانہ مدنی مدینے والے. اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے, اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرح اللہ ہمیں عقیدہ عطا فرمائے, اور حضور کی محبت میں اللہ ہماری نسلوں کو بھی سرشار فرمائے. اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو کی ایمان کی حفاظت فرما, اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو حضور کی محبت میں سرشار فرما. آمین بجاہ نبی کریم. آخر میں آپ کو ایک وظیفہ عطا کر دیتا ہوں. آج کا وظیفہ ہے, کئی سارے ہمارے نوجوان بچے بیچارے جاب کے لیے تراشتے ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. کئی لوگ ہم سے کہتے بھی ہیں, جس کو بہترین جاب چاہیے اللہ کی بارگاہ میں عقیدے کامل کر کے یہ خاص وظیفہ صحیح اچھی جاب پانے کے لیے ہے. باقی اور بھی مشکلات کے حل کے لیے آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھیں گے تو اس نیت کے ساتھ وہ بھی کام آئے گا. بہترین جاب حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں. عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائیں, اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں, کوئی بھی درود شریف, اور اس کے بعد پھر آپ پڑھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم,
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ وظیفہ مسلسل مغرب کے پہلے تک پڑھتے رہنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا، لیکن بالکل گوشے خلوت میں جا کر کے یہ نیت دل میں کہ اللہ میں بہترین حلال روزی عطا فرما، اس نیت کے ساتھ میں آپ کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں حتیٰ کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے اس سے 10-15 منٹ پہلے تو آپ وظیفہ پڑھنا، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں پڑھتے رہیں۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب آ جائے تو آخر میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے پھر آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور وہ دعا جمعہ کے دن جو سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے وہ ٹائم وہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یقین کامل کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو حلال، آسان، پاکیزہ نوکری یا جاب وغیرہ ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ وظیفہ اگر آپ جو ہے نا کوئی مشکل پیش آئے تو بھی آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کو کہیں جاب ملی پھر انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے تو بعض اوقات بچے جاتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، کوئی ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو 40 مرتبہ یا عزیزو، اللہ کا نام ہے نا، یا عزیزو اول آخر 3 بار درود شریف پڑھے، یہ پڑھ کر کے وظیفہ جائیں، انشاءاللہ آپ انٹرویو میں کامیاب اور پاس ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔